دنیا بھر میں 5 دسمبر کو انٹرنیشنل والنٹیئرز ڈے منایا جاتا ہے، یعنی بین الاقوامی رضاکار کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ یہ دن کا آغاز 1985 میں UN جنرل اسمبلی نے کیا تھا، جس کے تحت انہوں نے تمام ملکوں کی حکومت کو دعوت دی تھی کہ وہ سالانہ 5 دسمبر کو انٹرنیشنل والنٹیئرز ڈے منائے۔ اس کو منانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کی ایک طویل ہسٹری رہی ہے، جیسے کہ 1985 میں قرارداد 40(2)12 کے تحت یہ قرارداد آئی تھی، جس کے تحت تمام ملکوں کو دعوت دی گئی تھی کہ وہ سالانہ طور پہ 5 دسمبر کو انٹرنیشنل والنٹیئرز ڈے منائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا اقدام یہ ہوا کہ 1997 کے اندر یہ قرارداد 52/17 جو تھی، جس کے تحت یہ کہا گیا کہ والنٹیئرز کو نہ صرف ان کی خدمات کو سراہا جائے، بلکہ ان کے ریئل پوٹینشیل کو ریکگنائز کیا جائے، ریئلائز کیا جائے اور اسے صحیح معنوں میں استعمال کیا جائے۔ سالانہ تقریباً 80 ملکوں میں ہر 5 دسمبر کو ان والنٹیئرز کا رضاکاراؤں کا دن منایا جاتا ہے۔ 2002 کے اندر اقوام متحدہ کی ایک قرارداد تھی، جس کے تحت UN والنٹیئرز یعنی اقوام متحدہ والنٹیئرز نامی پروگرام کا آغاز کیا گیا تھا۔ اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ کمیونٹی وائز لوگوں کو انگیج کیا جا سکے بیٹر فیوچر کے لیے۔ ویسے تو بہت سے ملکوں میں منانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو پیڈ لیو دی جاتی ہے، یعنی آپ کو ایک دن کا آف دیا جاتا ہے، جس کے اوپر آپ کی تنخواہ نہیں کاٹی جائے گی، لیکن آپ نے کسی ایسے گورنمنٹ اپروو ادارے کے اندر جا کے ایک پورے 24 گھنٹے کے لیے اپنی رضاکارانہ سروسز دینی ہوتی ہیں، چاہے پھر وہ صفائی ستھرائی کا ہو، کمیونٹی بیسڈ ہو، ڈیزرونگ کمیونٹیز کے جا کے ساتھ ایک کولیبریشن کرنا ہو۔ اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو سوسائٹی کے ایلیمنٹس ہیں، ان کو ڈفرینٹ سوسائٹی کے سیگمنٹس ہیں، ان کو ہم ایکٹیو کر سکیں اور ان میں ایک سینس آف آنرشپ لا سکیں۔ تو اسی حوالے سے اس وقت ریڈیو پاکستان حیدرآباد کے اسٹوڈیو میں UN والنٹیئر موجود ہیں، تیمور صدیقی۔ آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ شکریہ۔ آپ ہمیں تھوڑا یہ بتائیں کہ آپ UNV سے تعلق آپ کا رہ چکا اور ابھی بھی آپ ایک ایکٹیو سٹیزن کے طور پر کام کر رہے ہیں، تو اپنی جرنی کا آغاز ہم چاہیں گے آپ ہمیں بتائیں کہ کیسے ہوا، تاکہ جو سننے والے ہیں اور جو ایسپائرنٹس ہیں، جو اس طرح کے والنٹیئر پروگرامز کا پارٹ بننا چاہتے ہیں، وہ کس طریقے سے ہوپ یا آپ کہہ سکتے ہیں اپرچونٹی گیج کر سکتے ہیں۔ میری جو اپنی جرنی ہے والنٹیئرزم کی، رضاکارانہ کام کرنے کی، وہ تو 2015 سے اسٹارٹ ہوتی ہے، جو یونیورسٹی آف سندھ سے میں نے شروع کری تھی۔ جہاں تک بات ہے کہ یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام اور یونائٹڈ نیشن والنٹیئرز کے ساتھ جو میرا تعلق ہے، وہ 2018 کے اندر ان کا ایک پروگرام تھا، اسٹرینتھننگ الیکٹورل اینڈ لیجسلیٹو پروسیس۔ یہ پروگرام جو تھا ان کا، اس پہ جو ہے مجھے ایک ایز اے UN والنٹیئر جو ہے پک آؤٹ کیا گیا تھا، اور اس کے اندر ہم نے جو ہے اپنی سروسز پرووائڈ کری تھی رضاکارانہ طور پہ، کہ ہم کمیونٹیز کے اندر جاتے تھے اور ان کو سینسٹائز کرتے تھے۔ کیونکہ 2018 میں جب ہمارا ان سے تعلق ہوا تھا، تو اس وقت الیکشنز کا دور رہا تھا، اور اس دور کے اندر جو ہے ہمیں لوگوں کو جا کے سینسٹائز کرنا تھا کہ وہ کس طریقے سے پورا پروسیس آف ووٹنگ ہے وہ سمجھ سکتے ہیں، اور کس طریقے سے جا کے جو ہے باشعور شہری بن سکتے ہیں، اور اپنا جو ووٹ دینے کا حق ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے انفارمڈ ووٹنگ، جس میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کو کس کو کب اور کیسے ووٹ دینا ہوتا ہے۔ یہ چیز تھا، ہم نے کمیونٹیز کے وزٹ کرے، ہم نے اسکول کے وزٹ کرے، ہم نے یونیورسٹیز کے وزٹ کرے، وہاں گئے، وہاں جا کے لوگوں کو شعور دیا کہ کس طریقے سے ووٹ کرنا ہوتا ہے، اور آپ کے ووٹ کا حقدار اہل کون ہے یہ انہیں خود ہی ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے، لیکن ہم صرف جا کے ان کو پروسپیکٹس بتاتے ہیں کہ آپ کی کمیونٹیز کے لیے کون زیادہ کام کر رہا ہے، اور آپ کے ووٹ کو کون زیادہ بہتر طریقے سے ڈیزرو کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تیمور یہ بھی بتائیے کہ وہ جرنی جو الیکٹورل ایجوکیشن سے سٹارٹ ہوئی تھی، اب وہ کہاں تک چلی، اور UNV کے اور کون کون سے ایسے سبجیکٹس ہیں جس میں وہ پاکستانی یوتھ کو انگیج کر کے اس وقت کام کر رہے ہیں؟ یونائٹڈ نیشن والنٹیئرز جو ادارہ ہے، وہ بیسیکلی ایسے کام کرتا ہے کہ UN کی جتنی بھی سب ایجنسیز ہیں، جس کے اندر WHO ہے، UNDP ہے، اور بہت ساری جو ہیں، وہ ایک طریقے سے یونائٹڈ نیشن والنٹیئرز کو ہائر کرتے ہیں۔ ہر فیلڈ کے اندر جن کو ہائر کیا جاتا ہے، تو ہمیں جو ہائر کیا گیا تھا وہ UNDP کی طرف سے کیا گیا تھا، تاکہ ہم جو ہے اس پورے الیکٹورل جو پروسیس کا جو ان کا پروگرام تھا، اس کو جا کے جو ہے وہ اسٹرینتھن کر سکیں، اور کمیونٹیز میں جا کے۔ اچھا، یہ جو شروع ہوا تھا اسٹارٹ کے وقت، جب ہم اس کے رضاکار بنے تھے، ہمارا جو سیکنڈ بیچ تھا، اس میں ہمیں جو ہے حیدرآباد سے لوگ تھے، کراچی سے لوگ تھے، ملتان سے لوگ تھے، مینس آل اوور دا پاکستان، ان سے جو ہے ڈفرینٹ سٹیز اور ڈفرینٹ یونیورسٹیز سے انہیں ہائر کیا گیا تھا، اور ان دا سیم ٹائم یہ جو 6 مہینے کا پروجیکٹ تھا اس کو کنٹینیو کیا گیا تھا، اور اس کے اندر جو ہے یہ اویئرنیس سیشنز وغیرہ
کیے گئے تھے. جہاں تک میری اپنی بات ہے تو اس پورے 6 مہینے کے پیریڈ کے اندر میں نے تقریباً 3 سے 5 ہزار سے زیادہ لوگوں کو سینسٹائز کیا تھا انفارم ووٹنگ کے اوپر, CNIC رجسٹریشن کے اوپر, سیوک ایجوکیشن کے اوپر. اس کے بعد یہی جو پروگرام ہے اسے پرولونگ کیا گیا. ہم نے جو ہے 2019 کے اندر بھی یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام کو یونائٹڈ نیشن والنٹیئرس کو صرف کیا, اور پھر 2020 کے اندر جو ہے جب یہ کورونا پینڈیمک چل رہا تھا اس وقت بھی UN والنٹیئرس جو ہیں, رضاکار جو ہیں, وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے, فزیکل مینر میں نہیں لیکن آن لائن فارم کے اندر ان لوگوں نے یہ پورا کام جو ہے وہ جاری و ساری رکھا. تیمور, ایک یوتھ کے نمائندے کے طور پہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ ہماری جو اب یوتھ ہے اس میں یہ والنٹیئرزم کی جو اسپرٹ ہے اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ میں نے جہاں تک آبزرو کیا ہے, آئی ہیو بین ٹو کنٹریز, آئی ہیو بین ٹو آل اوور دا پاکستان. پاکستانی یوتھ جو ہے وہ ہمیشہ رضاکارانہ طور پہ جو ہے کام کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہے. ان کا جذبہ ہمیشہ آن دا ٹاپ ہوتا ہے. آپ کوئی بھی رضاکارانہ کام ہو اس میں آپ پاکستانی یوتھ کو شامل کرنا چاہیں, سو دے وڈ بی آل ریڈی, وہ ہمیشہ تیار ہوں گے کہ وہ اس کام کے اندر جو ہے اپنا حصہ ڈال سکیں. UNDP کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی جو یوتھ آبادی ہے, نوجوانوں کی آبادی جو ہے وہ تقریباً 64% ہے. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنا زیادہ یوتھ بلج موجود ہے, اور ان میں بھی وہ لوگ زیادہ شامل ہیں جو رضاکارانہ طور پر کام کرنے کے لیے بالکل تیار رہتے ہیں. موسٹ آف دا ٹائم کیا ہوتا ہے کہ انہیں وہ پلیٹ فارم نہیں مل پاتا جہاں پہ وہ اپنی ایبلٹیز کو, اپنی کیپیبلٹیز کو جو ہے وہ یوٹیلائز کر پائیں. لیکن جب انہیں وہ موقع مل جاتا ہے جس طرح ہمیں ملا تو ہم نے جو ہے وہ یوٹیلائز بھی کری اور لوگوں کو انگیج بھی کرو, لوگوں اور اپنا جو معاشرے کو بہترین بنانے کے لیے ایک رول تھا وہ بھی پلے کر. تیمور, اس وقت ہمارے جو یوتھ سن رہے ہوں, آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے ابھی آپ نے بات کی, اگر پلیٹ فارم صحیح نہیں مل رہا ہوتا اپنے پوٹینشیل کو صحیح وے میں یوٹیلائز کرنے کا, تو UN والنٹیئرز یعنی رضاکارانہ طور کی بات ہو رہی ہے, تو وہ کس طریقے سے اپنے طور پر اپنے فل پوٹینشیل کو یوز کر کے کمیونٹی کے اندر بہتر پارٹ پلے کر سکتے ہیں؟ اس کو آپ اس طریقے سے سمجھ لیں کہ اگر فار انسٹنس آپ حیدرآباد میں رہتے ہیں یا کراچی میں رہتے ہیں یا کسی بھی شہر کے اندر رہتے ہیں تو آپ کی یونین کمیٹیز بھی ہوں گی جہاں پہ آپ رہتے ہوں گے, وہاں پہ آپ کی یونین کاؤنسلز بھی ہوں گی, آپ کی جو ہے چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں گلیوں کے اندر بنی ہوئی ہوتی ہیں, آپ کے محلوں میں بنی ہوئی ہوتی ہیں, تو آپ وہیں سے اپنے اقدامات شروع کر سکتے ہیں. آپ اپنے اسکول, کالج, یونیورسٹیز سے شروع کر سکتے ہیں, کیونکہ علم پھیلانے کے لیے آپ کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہوتی ہے. علم کیسے بھی پھیلایا جا سکتا ہے. آپ کا جو ٹارگٹ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کے ذریعے کسی اور کو فائدہ پہنچ جائے. والنٹیئرزم سارا ہے ہی اسی چیز کے اوپر بیسڈ کہ آپ جو ہیں اپنی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں وداؤٹ اینی, کوئی بھی ایسی چیز کے بغیر کہ آپ کو اس کا کوئی ریٹرن ملے گا. تو یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ اس کو جو ہے اسٹریٹ لیول سے شروع کر سکتے ہیں اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کے اندر پوٹینشیل ہے اور آپ اس کو کیری آؤٹ کرنا جانتے ہیں تو پھر وہ نیشنل کیا وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی جا سکتا ہے. بالکل, آپ کی جدوجہد اپنی راہیں خود ہی ڈھونڈ لیں گی. تیمور, ایک جو چیلنج دیکھنے میں آتا ہے کہ جو والنٹیئرلی طور پہ کام بھی کرو لیکن ایک کہیں نہ کہیں ہر سچویشن میں ہر فیلڈ کے اندر ایک ڈی موٹیویشن لیول ہوتا ہے کہ اسے نہیں اتنا سراہا جا رہا ہوتا والنٹیئر ورک کو کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں, اس سے بہتر آپ کے پاس اپرچونیٹی ہیں, یہ اتنی زیادہ سرٹین چیز نہیں ہے. تو اس طرح کی ڈی موٹیویشن سے لڑنے کے لیے آپ ہماری یوتھ کو کیا سجیشنز دیں گے؟ میری سجیشن یہی ہے کہ آپ پہلے ایک چیز کو سمجھیں کہ محنت کبھی بھی رائے گا نہیں جاتی, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کے اندر ہو. اگر آپ رضاکارانہ کام کر رہے ہیں اور آپ کو فیل ہوتا ہے کہ اس کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں آ رہا تو موسٹ آف دا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آؤٹ پٹ آنے دیا نہیں جا رہا ہوتا, کہیں سے آپ کو جو ہے رکاوٹیں محسوس ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن اگر وہ رکاوٹیں بھی جو ہیں وہ آپ کو ایک طریقے کا ایکسپیرینس دے رہی ہوتی ہیں کہ آپ کو فیوچر پرابلم سے کس طریقے سے ہینڈل آؤٹ کرنا ہے. اور جب آپ کے پاس ان سب چیزوں کے ایکسپیرینس آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو وہ آپ کی پرسنلی نہیں بلکہ آپ کی پروفیشنل لائف کے اندر بھی جو ہے بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. جب میں اپنی اگزامپل دیتا ہوں, جب ہم نے کمیونٹیز میں جا کے اپنے پروگرامز کرنا شروع کرے تو بہت ہمیں ڈی موٹیویشن بھی ہوتی تھی. وہ اس وجہ سے ہوتی تھی, ڈی موٹیویٹ بھی ہوتے تھے اس وجہ سے کہ ہمیں موسٹ آف دا ٹائم جو ہے وہ پازیٹیو آؤٹ پٹ نہیں ملتا تھا. لیکن وہ جو پوری ایک سچویشن تھی وہ آپ کو ایک ایسا ایکسپیرینس دیتی تھی جو آگے کی آپ کی کمیونٹیز کی انگیجمنٹس ہوتی تھیں ان میں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتی تھی, اور پھر سلولی اینڈ گریجولی آپ کو جو ہے اس کا آؤٹ پٹ ملنا شروع ہوتا تھا. تو یہ ہے کہ مشکل ہے, ناممکن نہیں ہے. آپ نے جو ہے چیزوں کو سمجھنا ہوتا ہے, ایکسپیرینس کرنا ہوتا ہے, اور وہی چیز آگے جا کے جو ہے دوسرے مقامات کے اوپر آپ نے امپلیمنٹ کرنی ہوتی ہے. تیمور, ہم پریسائزلی یہ جاننا چاہیں گے کہ اب آپ UN کے ساتھ رہے ہیں, آپ کی ایک جرنی رہی ہے, اس کے بعد آپ اپنے طور پہ والنٹیئرلی طور پہ حیدرآباد کی یوتھ کے لیے ایسی کیا اپرچونیٹیز نکال رہے ہیں کہ وہ بھی والنٹیئرزم کی طرف آئیں اور انہیں پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہے ہیں؟ میری یہ جو پوری جرنی ہے ایکٹیویزم کی, اس نے مجھے بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا ہے.
ریسنٹلی ہم نے جو ہے حیدرآباد میں ایک پروجیکٹ تھا، پروجیکٹ کلین گرین کے نام سے، وہ لانچ کیا تھا ود دس آسپیسیز آف برٹش کاؤنسل اور دوسرے اداروں کے ساتھ مل کے. تو اس سے ہم نے جو ہے 30 سے زیادہ جو ہے کلائمیٹ ایکٹیوسٹ کو ہم نے ٹرین کیا تھا. ناؤ وی آر تھنکنگ کہ ہم حیدرآباد کی یوتھ کے لیے پھر سے ایک ایسا ہی پروگرام لے کے آئیں جس کے اندر ہم اپنا کوہورٹ 2 شروع کریں، اور نہ اس بار نہ صرف ہم کلائمیٹ ایکٹیویزم بلکہ جو سیوک ایجوکیشن ہے اور دوسری جو ہائی لائٹڈ ایریاز ہیں جس کی ہماری یوتھ کو بہت زیادہ ضرورت ہے، اس میں ہم جو ہمارے یوتھ ہیں ان کو اب انگیج کریں اور ان کی مینٹورشپ کریں اور ان کی مینٹورشپ کروائیں، نہ کہ نیشنل بلکہ انٹرنیشنل لیول کے جو مینٹورز ہیں ان سے، اور پھر ان کو جو ہے کمیونٹیز کے اندر ان کو ڈسپیچ کریں، انڈکٹ کریں کہ جا کے وہ اپنی کمیونٹیز کے اندر دیکھیں کہ کیا پرابلمس ہیں اور وہ رضاکارانہ طور پہ کس طریقے سے ان پرابلمس کو ڈیل آؤٹ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ تیمور آپ کا ایک بار پھر سے ہمیں ٹائم دینے کے لیے، اور ہم آپ کو بہت سی نیک تمنائیں ہماری آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے پلانس کے لیے، آپ کی موٹیویشنس کے لیے. اللہ آپ کو جلد اور بہت زیادہ کامیابیاں نصیب کریں. سامعین، اس کے ساتھ ہی اس ہفتے کے رابطہ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اپنا رکھیے بہت خیال. اللہ حافظ.